الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَانِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَاتُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عَمَلًا۔ اور بیان کیجیے ان کے لیے دو آدمیوں کا حال، اور مثال ان دونوں میں سے ایک کے دو باغ انگوروں کے تھے، اور ہم نے باڑ بنا دی ان دونوں کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی، اور اگا دی ان دونوں کے درمیان کھیتی، یہ دونوں باغ اپنا پھل دیتے اور نہ کم ہوتی ان سے کوئی چیز، اور ہم نے جاری کر دی ان دونوں کے درمیان نہریں، اور ان باغوں میں وہ پھل بھی رکھتا تھا کہ ایک روز اس نے اپنے ساتھی سے جھگڑا کرتے ہوئے کہا کہ میں زیادہ ہوں تو اسے مال میں اور زیادہ عزت والا ہوں، کنبہ کے لحاظ سے بھی زیادہ طاقتور ہوں، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا اور بولا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہو جائے گا، اور نہیں گمان کرتا میں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا میں اس سے اچھی جگہ پلٹنے کی۔ تو کہا اس کے ساتھی نے، اور وہ اس سے بحث مباحثہ کر رہا تھا کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر بنایا تجھے پورا مرد، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ میرا رب ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے میری کوئی طاقت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تم نے مجھے دیکھا کہ میں مالی طاقت میں تم سے کم ہوں اور اولاد میں بھی کم ہوں، تو اس سے پس عجب نہیں کہ میرا رب مجھے بہتر چیز عطا کر دے تیرے باغ سے، اور اتارے تمہارے باغ پر کوئی آسمانی آفت تو ہو جائے یہ سرسبز باغ چٹیل میدان، یا دھن جائے اس کا پانی زمین کی گہرائی میں،
اور پھر تو تلاش کے باوجود اسے نہ پا سکے، پھر اس باغ کا پھل برباد ہو گیا۔ پھر وہ کف افسوس ملنے لگا دولت پر جو اس نے خرچ کی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور نہ ہی کوئی اس کی جماعت تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ تعالیٰ کے سوا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے جو حق ہے، اور وہی بہتر ثواب اور بدلہ دینے والا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہی بہتر انجام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیجئے ان سے دنیا کی زندگی کی مثال یہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے اتارا آسمان سے تو مل گئی اس کے ساتھ سبزی زمین کی، جو اگی تو پھر وہ ہو گئی خشک گھاس جسے اڑا دیا ہواؤں نے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد زینت ہیں دنیاوی زندگی کی، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو بہت بہتر ہیں تیرے رب کے پاس، ان کا ثواب ہے، اور بہتر ہیں جن سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ سوال کرنے والے مشرکین یہود و نصارہ خود نہیں جانتے کہ صحابہ کاف کتنے تھے، اور ان کو بھی اس سے مطلع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ہڈیاں ہو کر اور خاک میں مل کر دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ دیکھ لو صحابہ کاف 309 سال سونے کے بعد صحیح سلامت زندہ ہو گئے۔ جب مشرکین کفار کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بڑی وزنی ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکثر آزاد کردہ غلام اور غریب لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہماری بے عزتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک وقت الگ مقرر کریں، اس وقت ان کو اٹھا دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے عرض کی کہ ہم غلام ہیں، ہر وقت حاضر ہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمائیں تو بے شک ان کو الگ وقت دیں، شاید کوئی وہ مان لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا تو حکم ہوا کہ خبردار ان لوگوں کو اپنی محفل سے ہرگز نہ ہٹائیں اور انہیں اپنی نظروں سے نہ ہٹائیں، یہ لوگ صدق کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم سن کر ان میں آ کر بیٹھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے بہت عزیز ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ یہ شان ان کو اس لیے ملی کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی۔ اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ان کے دل و دماغ روشن ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی قیمت معلوم ہوئی، جس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہانوں میں سرخرو کر دیا، عزت و عظمت سے مالا مال کر دیا۔ اب جس کی مرضی ہے اس شان کو حاصل کر لے یا دوزخ کی ذلت اور تکلیف میں غرق ہو جائے۔ آج کا فرمان بھی مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ جو لوگ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خوشحالی میں برکت ڈالتا ہے، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے، اور جو لوگ غرور تکبر سے کام لیتے ہیں، جس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی جاتی ہیں اس طرح واپس لے لی جاتی ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا حال بیان فرمایا کہ دو دوست تھے، ایک امیر کبیر جس کے پھلدار دو باغ تھے، عزت تھی، روزی کشادہ تھی، وہ اپنے دوست کو ساتھ باغ میں گیا اور اس نے کہا یہ میری شان کبھی کم نہیں ہو سکتی اور قیامت بھی قائم نہیں ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی ہوا تو وہاں بھی مجھے اسی طرح بھی اس سے بھی اعلیٰ عزت ملے گی۔ پھر اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ تم اپنی تخلیق بھول گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی بھول گئے ہو، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو۔ تمہیں باغ میں داخل ہوتے وقت یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اگر تو مجھے کم تر سمجھے لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اعلیٰ مجھے عطا فرما دے اور اس سب کو برباد کر دے۔
پھر ایسا ہی ہوا، اس کا باغ تباہ ہو گیا اور کف افسوس ملنے لگا کہ کاش اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے حکم دیا کہ یہ دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے، جس کو ہم اوپر سے برساتے ہیں تو پانی مٹی میں مخلوط ہو کر جیسے سبزہ اگتا ہے تو پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، چورا چورا اڑتی ہیں اسے ہوائیں، اڑاتی ہیں اسے ہوائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے، اور ان سے امید رکھنا بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز، روزہ، حج اور اللہ تعالیٰ کی یاد۔ جو ظہر کی نماز پڑھے اور پھر عصر کی نماز پڑھے تو درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح عصر سے شام تک کے گناہ مغرب کی نماز ادا کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کے ادا کرنے سے شام سے فجر تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اندازہ کر لیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کتنی بڑی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تم مالا مال ہو جاؤ۔ جو شخص کسی اعلیٰ اور خوبصورت چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ دے اس کو نظر نہیں لگتی۔ جو سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے اس کے 99 غم دور ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ شب معراج حضرت ابراہیم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ درخت جنت کے باغ میں لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وضاحت سے فرمایا کہ آخرت نے ضرور آنا ہے اور وہاں ذلت اور رسوائی سے وہی بچیں گے جو اس دنیا میں اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور وہ تیاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کی تصویر۔ لیکن وہی لوگ آخرت کے خوف سے بڑے ہوتے ہیں جو اس دنیا کی نعمتیں اور ان کی فنا پذیری کا یقین رکھتے ہیں اور آخرت کی کامیابی اور سرخروئی کے لیے عمل کرتے ہیں، اور یہ تیاری وہی کرتے ہیں جن کے دل و دماغ روشن ہوتی ہے اور جنہیں یہ روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے زندگی گزاریں، اور یہ سعادت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے سینوں کو صاف کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحانک ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔